حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقل مند ہے وہ شخص جو موت سے پہلے ہی موت کی تیاری کر لے۔ ٹھیک اسی طریقے سے عقل مند ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے سے پہلے ہی رمضان المبارک کی تیاری کرنے میں لگ جائے۔ ان قریب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، تو ایسے میں 4 کام آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے پہلے ہی اگر آپ ان 4 کاموں کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز رمضان کا مبارک مہینہ ایسا گزرے گا کہ آج سے پہلے کبھی آپ کا رمضان ویسا نہیں گزرا ہوگا۔ رمضان کا مبارک مہینہ مل جانا یہ بہت سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اس مہینے کو حاصل کرنے کے بعد اس مہینے کو یوں ہی بیکار کر دینا، رائگاں کر دینا، جس طریقے سے عام مہینوں میں ہم کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، اسی طریقے سے رمضان کے مبارک مہینے میں بھی ہم کھیلیں، کودیں، گناہ کریں تو پھر بے مقصد ہے۔ اس مہینے کو پانے کے بعد بھی ہمیں کوئی فضیلت نہیں ملی، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے وہ 4 کام کر لیں گے جو میں بتانے والا ہوں تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے والے ہوں گے اور رمضان کے مقدس مہینے کا احترام کرنے والے ہو جائیں گے اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے ہو جائیں گے، رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرنے والے ہو جائیں گے۔ ان 4 کاموں میں سے سب سے پہلا کام تو وہی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے چاند کو دیکھتے تو دیکھتے ہی ایک دعا پڑھتے اور ایک دعا مانتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور اسی برکت کی وجہ سے مجھے رمضان مبارک جیسے مہینے تک پہنچا دے۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہر نماز کے اندر یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت رمضان کے مقدس مہینے تک ہمیں خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ پہنچا دے۔ اگر ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے تک پہنچا دے گا۔ تو پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ رمضان کے مقدس مہینہ آنے سے پہلے ہی ہم رمضان میں داخل ہونے کی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان جیسے مقدس مہینے تک پہنچا دے۔ اور دوسری جو اصل ذمہ داری ہماری بنتی ہے وہ یہ کہ رمضان کے مقدس مہینے آنے سے پہلے ہی ہم اپنی نیت، ہم اپنے ارادے کو درست کر لیں، ٹھیک کر لیں۔ کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے لوگ رمضان کے مقدس مہینے کو پاتے تو ہیں لیکن اس مہینے کی قدر نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ تو وہ ہیں کہ اس مہینے میں بھی گناہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ تو وہ ہیں کہ اس مہینے میں روزے بھی نہیں رکھتے، ایسے کام کرتے ہیں جو دوسرے مہینے میں نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سوچنے اور یہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم رمضان کے مقدس مہینے کو پائیں گے تو ہم صحیح طریقے سے اس مہینے کی قدر کریں گے، احترام کریں گے، اس مہینے میں سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے۔ انما الاعمال بالنیات، اگر ہماری نیت ابھی سے درست ہو جائے گی تو اللہ رب العزت اسی اعتبار سے فیصلہ کرے گا اور اس نیت کے اعتبار سے ہم سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں گے، احترام کریں گے اور مکمل روزوں کو ہم آسانی کے ساتھ کر لیں گے۔ تو دوسری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ آنے سے پہلے ہی ہم اپنے ارادے اور ہم اپنی نیت کو درست کر لیں۔ اور تیسرا کام جو رمضان سے پہلے ہی ہمیں کر لینا چاہیے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ ہم اور آپ انسان ہیں اور بتقاضۂ بشریت گناہ ہو ہی جاتا ہے، انسان وہی ہوتا ہے جس سے گناہ ہوتا ہے۔ تو رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، تو کیوں نہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور ہم گناہوں سے بری ہو جائیں۔ تو یہ اہم ذمہ داری ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہم گناہوں کو چھوڑنے لگے، گناہوں کو ترک کرنے لگے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس گناہ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ رب العزت سے بار بار روئیں، مانگیں، دعا کریں۔ تو تیسری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں۔ اور آخری جو چوتھے نمبر پر جو کام آتا ہے وہ بہت ہی اہم کام ہے اور اس کام کو خاص طور سے جو خواتین ہیں
جو عورتیں ہیں ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ مکمل طور پر رمضان کے مکمل روزے نہیں رکھ پاتی ہیں ماہانہ خون کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے جو مریض ہیں مرض کی وجہ سے وہ مکمل رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، یا جو سفر پہ ہیں سفر کی وجہ سے مکمل رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے۔ الغرض ہر وہ شخص جس کے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں رمضان کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ان روزوں کی قضا کر لیں۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، تو اگر آپ کے ذمے رمضان کے روزوں کی اگر قضا ہے تو ان روزوں کی قضا پہلے ہی کر لیں، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کر لیں۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب ان روزوں کی قضا کریں گے تو ایک عادت سی بن جائے گی، پھر رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ رکھنے میں آپ کو سہولت ہوگی، آسانی ہوگی۔ جیسے شعبان کے مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس کی وجہ علماء کرام نے بہت ساری بیان کی ہے۔ سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ عنقریب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو پریکٹیکل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شعبان میں روزہ رکھتے تھے تاکہ رمضان میں کسی طرح کی کوئی سستی نہ ہو اور رمضان میں روزہ رکھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو اگر آپ کے بھی روزے چھوٹ گئے ہیں سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو آپ رمضان کے مبارک مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان روزوں کی قضا کر لیں۔ قضا کرنا یہ آپ کی اہم ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے گی، اور رمضان کے مبارک مہینے میں جب آپ داخل ہوں گے تو ان روزوں کی ادائیگی میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، پھر کسی طرح کی کوئی سستی نہیں ہوگی، کوئی کاہلی نہیں ہوگی، کوئی دشواری اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو میں نے 4 باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، ان 4 باتوں کو اگر رمضان آنے سے پہلے ہی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ یہ باتیں میں اس لیے پہنچا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کا رمضان اچھا گزرا تو دیگر جو 11 مہینے ہیں وہ بھی اچھا گزرے گا۔ اگر رمضان اچھا نہیں گزرا تو دیگر جو 11 مہینے ہیں وہ بھی آپ کے اچھے نہیں گزریں گے۔ اس لیے رمضان کو اچھا بنانے کے لیے رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کو اچھا کرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر تیاری نہیں کریں گے تو اچانک سے جب روزہ رکھنے کی بات آئے گی تو پھر ایک دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر بھوک کی شدت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ روزے کو بھی توڑ دیں۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ بہت قریب ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی آپ ان 4 کاموں کو کر لیں۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ نشر کریں اور اپنے دوست و احباب تک ضرور پہنچائیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں پچھلے سال بھی میں آپ جیسے لوگوں کے ہر ایک سوال کا جواب دیتا رہا، اور رمضان کے تعلق سے جتنے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان سارے مسائل پر میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی، روزے کے تعلق سے، اعتکاف کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے، عیدین کی نماز کے تعلق سے، نیت کے تعلق سے، یعنی جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں عین وقت پر میں ویڈیو بناتا ہوں۔ اگر آپ اس چینل سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کو مزید ادھر ادھر دیکھنے اور ادھر ادھر سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ آپ اس چینل سے جڑ جائیں گے، آپ کو جس مسئلے کا جواب معلوم کرنا ہوگا عین وقت پر میں آپ کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اس ویڈیو کو اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ نشر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to alhaqmedia.